جب عقل پر دھند چھا جائے تو کتابوں کی اینک بھی کام نہیں آتی۔ اس کے لیے غور و فکر کا کپڑا مارنا پڑتا ہے۔ سچے انسان کے جھوٹ میں بھی کبھی کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بگاڑ پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے، اصلاح کر لینا دینی عمل ہے، اور بگاڑ پر قائم رہنا سرکشی ہے۔ محبتیں زندگی میں مان کی صورت میں رکھی جائیں تو سہارا بنتی ہیں، اور اگر اتار دی جائیں تو زندگی اور دل دونوں پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ انسان جب سچا ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پر کوئی اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے انسان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے تو خوش ہو جائیں گے، حالانکہ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ جو انسان بغیر پائے خوش نہیں ہو سکتا، وہ پا کر بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والی آنکھیں بہت ہوتی ہیں، مگر حقیقت دیکھنے والا کوئی ایک ہی ملتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین انسان وہ ہے جو نہ کسی کی غلطی معاف کرے اور نہ کسی کا عیب چھپائے۔ آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی بھی حال میں سستی، کاہلی یا بے دلی کے باوجود ثابت قدمی اور مسلسل کوشش کو کبھی مت چھوڑو، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتنا ہی عمل اپنے ذمہ لو جتنا تم اٹھا سکو، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ پابندی ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے گناہ انسان آزمائش میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت کی جائے اسے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ شکر ادا کرو کہ برا وقت اور برے لوگ آئے اور گزر گئے، جو سبق دے گئے وہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے بوجھ کو اٹھائے رکھتے ہیں، اور ماضی کی لاش کندھے پر رکھ کر اپنی کمر خود جھکا لیتے ہیں۔ تھک جانے سے بہتر ہے کہ ماضی سے جان چھڑا لو، کیونکہ ماضی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریوں کا سچے دل سے اعتراف کرو، وہی انہیں تمہاری قوت بنا دے گا، اور انہی کے ذریعے تمہیں مضبوط کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تکلیف پر صبر، جہالت پر برداشت اور بدسلوکی پر معافی و درگزر بہت عظیم عمل ہیں، اور یہ دولت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ جینے کا بہترین اصول ہے، اسے اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف نیک ہی مت بنو بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کرو۔ توکل یہ ہے کہ اللہ پر ان باتوں کا بھی یقین رکھا جائے جو بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جہاں بات سمجھ میں نہ آئے وہاں دین کام آتا ہے، اور دین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں عقل جواب دے جائے وہاں حکم مان لیا جائے۔ انسان کے بنائے ہوئے اصول ایسے ہیں کہ جو چیز ایک کے نزدیک بدترین ہے
وہ دوسرے کے نزدیک بہترین ہے۔ کسی کے اچھا یا برا کہنے سے انسان اچھا یا برا نہیں بنتا۔ اچھائی اور برائی کا اصل پیمانہ وہی ہے جو آسمانی کتابوں سے ملا ہے۔ جس کے اندر احساس ہی نہ جاگے اسے کوئی اور کیسے جگا سکتا ہے؟ وہ لوگ گزر گئے کہ تمہارے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ جب عقل کا پردہ ہٹتا ہے تو حقیقت کا حلوہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جو باقی رہنے والا ہے اس کی محبت بھی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کی خاص توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ روح جو اللہ کے لیے روتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ مجھے ملاحوں کی یہ دعا بہت پسند ہے کہ جب وہ سمندر میں اترتے ہیں تو کہتے ہیں، اے اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور ہماری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ صحرا میں کشتی وہی بناتے ہیں جنہیں اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کبھی اعتماد توڑنے والوں میں سے نہیں۔ معجزے انہی لوگوں کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان نے فرمایا، میں نے طویل عرصہ دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر طویل تجربے کے بعد یہ سیکھا کہ اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔